بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام ہے نثار اور آپ دیکھ رہے ہیں نثار لاہوری ولاگ اور نڈر نیوز. تو آج آپ کی خدمت میں عملیاتی جہاز ستاروں کا برج وہ چیز آج ایسا ٹاپک لے کے آؤں کہ 2025 شروع ہونے والا ہے اور 2025 میں کون کون سا برج اور اس کے لیے کون کون سا وظیفہ ہونا چاہیے اور کون سا وظیفہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. اس کے لیے میں نے مدعو کیا ہے بہو ہارون چشتی سگے میرا جو کہ ایک سینئر تجزیہ نگار، ایک سینئر اینکر اور ایک مہارت رکھنے والے علم نجوم میں، علم اعداد میں، اور ان کے بہت سی ایسی ان کے اندر کوالٹیاں ہیں. کسی دن موقع ملا تو آپ کو ان کی ساری کوالٹیاں، ان کی ساری مہارتیں کے لیے بھی ایک انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا سا ولاگ بنائیں گے. اور آج ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بہت انچی حساب سے کہ کون سا وہ برج ہے اور اس کے لیے کون کون سا وظیفہ ہے جو اس قدر ہمارے لوگوں کو کرنا چاہیے اور وہ پریڈکشن ہمارے ناظرین کو بتائیں. کرون بھائی. بہت شکریہ نثار بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. الحمدللہ. میں آج آپ کے ویورز کے لیے انتہائی خوبصورت اور انتہائی مجرب چیزیں لے کے آئے ہوں. یعنی کہ 2025 شروع ہونے والا ہے. 2025 میں کون سا برج کو کون سے وظیفے پہ ترقی ملنے والی ہے. بالکل یہی بتائیں آپ نے. صرف 3 حرف. کتنے؟ 3 لفظ. صرف 3 لفظ جو ہے نا میں ہر برج والے کے لیے لے کے آیا ہوں. میں ویور سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ ویڈیو لاسٹ تک بخوبی بغور دیکھنی ہے، سننی ہے اور روک روک کے بے شک آپ سن لیں. یہ میری جتنی بھی اس کے اوپر آج پریڈکشن ہے نا وہ آپ کے لیے انتہائی کارآمد ہے. یہ میں اس کے اوپر دعویٰ تو نہیں کرتا، نہ چیلنج کرتا ہوں، لیکن اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ضرور ہے کہ یہ جو چیزیں میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انتہائی فائدہ پہنچانے والی ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو ترقیاں رکی ہوئی ہیں نا اور ابھی جو چہم گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی وہ فلانے برج کے لیے تو یہ سال بڑا مشکل کا گزرنے والا ہے، فلانے برج کے لیے، یہ ایسا ہوتا ہے. یہ سیاروں کی ایک جو ہوتی ہے نا اتار چڑھاؤ میں، چینجنگ میں، تبدیلی میں یہ چیز آتی ہے، لیکن اس کی حفاظت بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتاری ہے نا. اس کے لیے کوئی اس کے باقی معاملات بھی تو اتارے ہیں نا. اب وہ کیسے ہوں گے؟ آئیے میں آپ کو اسی جو ٹینشن زدہ لوگ ہیں، میرا آج کا جو یہ پروگرام ہے عملیاتی جہان کے ویورز کے لیے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ لوگوں نے یہ رٹ پکڑی ہے لو جی ایت کی 2025 جڑا نا سرطان والے ہیں تے بہت مشکل گزرن والا ہے اور برج جوزاں والے ہیں تے گزرن والا ہے، برج لبرا یہ وہ بڑی مشکل میں جا رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے میرے بھائی. دیکھیں سیاروں کا جو ہوتا ہے نا، ستاروں کا وہ جو ہوتا ہے نا اس کا ایک اثر ہوتا ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہوتا، انسان کی فزکس کے اوپر تھوڑا سا اثر انداز ہوتا ہے، لیکن کامل قدرت کے کامل وظائف سے آپ بالکل بچ کے نکل سکتے ہیں. میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم برج ایریس یعنی حمل کے اوپر بات کریں گے. یہ یاد رکھیے میں ان کے ساتھ ساتھ نا ان کی تھوڑی تھوڑی لائن بھی آپ کو سیٹ کرتا جاؤں کہ یہ اس کا جو مبارک دن ہے نا حمل کا وہ ہے منگل، اور اس کا جو عنصر ہے وہ آچھی ہے، اور اس کا جو سیارہ ہے یعنی وہ مریخ ہے. اور اس کی جو ڈیٹ ہے نا جو لوگ 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل کے دوران پیدا ہونے والے شخص ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے. یہ غور سے سن لیجئے گا. 21 مارچ سے لے کے 20 اپریل کے درمیان جو لوگ پیدا ہوئے ہیں جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے وہ یہ پروگرام یہ والا جو ہے نا یہ ان کے لیے ہے. یہ میں ان کے لیے خاص لے کے آؤں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں 2024 آپ کے لیے انتہائی جو ہے نا اسٹرگل والا گزرا ہے، مشکل والا گزرا ہے. آپ نے بڑی کوشش کی ہے اپنے حالات کو بہتر سے بہتر رکھنے کی، یہاں تک کہ پیسہ بھی سنبھالنے کی، یہاں تک کہ جائیدادی تنازعات سے بچنے کی. پھر بھی آپ پھنستے رہے اور تھانہ کچہری بھی آپ لوگوں نے دیکھی اور یہاں تک کہ فیملی کے ساتھ بھی بہت لڑائی جھگڑے رہے. دیکھیں کسی بھی مشکل کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ لوگ اللہ سے وابستگی توڑ دیتے ہیں، اللہ سے لا تعلقی کر لیتے ہیں. زندگی میں یاد رکھیے گا انسان کی ترقی کا صرف ایک ہی راز ہے، وہ ہے اللہ کے ساتھ وابستگی. تو میں اپنے اس 2025 میں آپ لوگوں کے لیے اس کی بیس ہی یہ بنائی ہے کہ ہم وظائف سے شروع کرتے ہیں. باقی صدقات یہ وہ چیزیں کے لیے ایک الگ پروگرام بنائیں گے. یہ مختصر سا پروگرام ہے لیکن اس میں جو ہے نا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اچھا، یہ جو برج حمل سے تعلق رکھنے والے ہیں یہ یاد رکھیے گا. ایک تو فرسٹ آف آل منگل والا دن کا جو صدقہ ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. یہ
ہر سیارے کے والے کے لیے ہی ہے، یہ صرف برج حمل والوں کے لیے نہیں ہے نثار بھائی، بالکل یہ ہر سیارے کے لیے ہے۔ یہ کوئی بھی منگل والے دن صدقہ کرتا ہے اس کا صدقہ فوری لگتا ہے۔ اچھا اس میں نا میں آپ کو یہ بتاتا چلو، جو مریخ ہے نا یہ ہے 5ویں آسمان پہ، یعنی اس کا جو سیارہ ہے نا یہ 5ویں آسمان سے اس کی رسائی جو ہے نا ادھر تک اس کی رسائی ہے، اور وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یہ معاملہ۔ اب ان کے جو وظائف ہیں جو آپ کی زندگی بدلنے جا رہے ہیں، یہ میرا اوپن چیلنج ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کے ناموں کے یقین پہ، کیونکہ میرا یقین ہی اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ کے نام پہ۔ یہ جو علم نجوم ہے اس کو ہم لیتے ہی اللہ کے طرز سے۔ تو الحمدللہ آج تک یہ علم نجوم کے اوپر جتنی بھی بات کی ہے، میرے پاس یہاں پہ کچھ دوست آتے ہیں، وہ ایک مرتبہ حیران ہو جاتے ہیں کہ بہو صاحب آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جو ہمیں بات بتا رہے ہیں، کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے جس بندے کا نام صرف بتایا ہے اور آپ نے اس کی پوری ہسٹری کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ سارا کمال انہی وظائف کا ہے، اللہ ماشاءاللہ انہی وظائف کا کمال ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں وظائف اللہ کے شامل کر لیں گے آپ کو بہت لطف آئے گا۔ ابھی برج حمل والوں کے لیے صرف 3 لفظ آپ نے پڑھنے ہیں، یا لطیفو، یا کثیفو، یا حقو۔ یہ آپ نے 3 لفظ آپ کے پڑھنے کی دیر ہے۔ روزانہ کی آپ نے اپنے نام کے عدد کے مطابق جتنی بھی آپ کے نام کے عدد کی بن رہی ہے نا گنتی، آپ نے اتنے ہی عدد پڑھنے ہیں۔ اگر آپ انہی نام کے اعداد کے ساتھ اپنی والدہ کے نام کا عدد شامل کر لیں گے تو کیا ہی بات ہے۔ اب تو اپنے نام کے عدد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بہتر بھی چیز یہ ہے کہ آپ اپنی والدہ کے نام کا عدد بھی شامل کر لیں، اور صرف اس کے نام کے ساتھ یا بدو جس کے عدد صرف 20 ہے یہ شامل کر لیں۔ جو اس کی تعداد بنتی ہے اتنی تعداد میں آپ روزانہ 1 مرتبہ آپ وہ لازمی پڑھیں۔ اگر آپ زیادہ مشکل میں ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ آج سے شروع کر لیں۔ ابھی 2025 شروع ہوا ہے، آپ ابھی سے شروع کریں، فوری کریں، وضو کریں، اٹھیں جائیں یہ پڑھنا شروع کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ودن اے ویک آپ بہت چینجنگ، میں کہہ رہا ہوں تھوڑی نہیں بہت زیادہ چینجنگ فیل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ صدقات کا دامن نہیں چھوڑنا آپ نے۔ میں کہتا ہوں کوئی کہنا کہ تو فلانی تاریخ نو تے فلانے ٹائم تے تیری ڈیتھ ہو جانی ہے، تے اس کو کیا پتہ ہو ڈیتھ کیا ہوتی ہے۔ باقی صدقات سوائے موت کے ہر چیز کو ٹال دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا انسان کی زندگی بڑھنے کا صرف ایک ہی عمل ہوتا ہے کہ وہ اللہ پہ یقین کامل کر لے، نفس مطمئن پہ پورا اتر جائے۔ وہ مالک کی رضا ہے، اس کی زندگی بڑھا دے، زندگی کم کر دے، یہ اس کا کام ہے، لیکن اس بندے کے کہنے پہ آپ کی موت نہیں ہوگی، ویسے نہیں ہونی۔ اگر آپ یہ وظیفہ نہ بھی کریں تو پھر بھی نہیں ہونی، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے آپ کو کہا بہت برا حال ہونے والا ہے تیرا، اسے مات دیں آپ صرف یہ 3 لفظ پڑھ کے۔ یہ میرا آپ کے ساتھ برادرانہ آپ سے ریکویسٹ ہے، یہ آپ لازمی کیجیے برج حمل والوں کے لیے۔ اچھا رون صاحب ایک بتائیں کہ یہ جو وظیفہ کرنا ہے انہوں نے، اس کا کوئی خاص وقت ہوتا ہے کہ جب مرضی کر لیں گے؟ نثار بھائی کسی بھی نماز کے بعد جو نماز آپ پسند کرتے ہیں نا اسی نماز کو دوسرے دن آپ نے پڑھنا ہے، یعنی اگر آپ نے عشاء کی نماز پسند کی ہے باقاعدگی کے ساتھ دوسرے دن عشاء کی نماز کے بعد لازمی وہی ٹائم فکس رکھیں۔ اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی ہونا، صرف یہ ہے کہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اس کی تسبیح کریں۔ تو یہ تو آپ کو برج حمل کے حوالے سے میں نے بتا دیا۔